معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود پاک پڑھنے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے حضرات، آج ہمارے یہاں یہ ماحول سا بن گیا ہے کہ اذان ہوتی رہتی ہے اور ہم اور آپ اپنی باتوں میں، کام میں مشغول رہتے ہیں، جبکہ اذان سنتے ہی فوراً اس کے جواب دینے کا حکم ہے اور دنیاوی کام سب چھوڑ کر نماز کے لیے تیاری کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کا جواب کیسے دیں؟ اذان کا جواب دینا بالکل آسان ہے۔ جیسے جیسے مؤذن کہتا رہے ویسے ہی سننے والے بھی کہتے رہیں۔ مثال کے طور پر مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو سننے والا بھی کہہ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح جب دوسرے کلمے میں پہنچے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سننے والا بھی کہے اور لا الہ پہ کلمے کی انگلی کھڑی کرے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو پہلے والے کلمے پر حضور کا نام جب سنیں تو درود شریف پڑھتا ہوا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنکھوں پہ لگا لیں۔ دوسری مرتبہ حضور کا نام سنیں تو پھر درود شریف پڑھتا ہوا اپنی دونوں انگوٹھوں کو اپنی آنکھوں پہ لگا لے اور کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر، پھر اپنے ناخنوں کو آنکھوں سے ہٹا دے۔ مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، سننے والا بھی کہے حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اور بڑھا لے۔ اسی طرح حی علی الفلاح پر، ان چاروں کلموں پر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دو بار ہوں گے، یہ بھی کہنا ہے، اور اس کے بعد لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بھی کہنا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ نیکیوں کی قوت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اسی طرح پھر پوری اذان کا جیسے مؤذن کہتا رہے جواب دیتا رہے۔ لا حول اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اذان کے ٹائم لا حول کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف جو جملہ ہے، اس وقت ہم نماز کی تیاری کریں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں بہکائے، نماز سے روکے، اس لیے ہم یہ کلمہ دہراتے ہیں۔ اور وہ حضرات جو ٹوائلٹ یا لیٹرن میں ہوں یا باتھ روم میں ہوں یا ناپاکی کی جگہ میں ہوں تو وہ اذان کا جواب نہ دیں۔ جو ناپاک جگہ میں ہو یا کوئی ایسا کام کر رہا ہو جس سے ناپاکی ہو جاتی ہے، یا لیٹرن باتھ روم میں ہو، پیشاب گھر میں ہو، تو وہ اذان کا جواب نہ دیں۔ وہ انسان جو خالی بیٹھے ہیں وہ اذان کا جواب دیں اور اس کے بعد نماز کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اذان کے وقت باتیں کرنے سے باز رکھے، اس لیے کہ اذان کے وقت جو انسان باتیں کرتا ہے حضور فرماتے کہ اس کی قبر میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔